بہت سے لوگ فرض میں اور سنت میں کچھ فرق کرتے ہیں. کہتے فرض وہ ہے جو ہر حال میں کرنا ہے اور سنت وہ ہے کہ جس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عذاب نہیں ہے. میرے نزدیک سنت کی یہ تعریف انتہائی غلط ہے. نبی اکرم نے جو چیز من حیث الرسول کر کے دکھائی ہے وہ اس لیے سنت ہے کہ نبی نے کیا، لیکن وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کے چھوڑنے پر ہمیں گناہ ہے. اصول فقہ جس نے پڑھی ہوگی، فقہ کے اصول، اس کو معلوم ہوگا الامر یدل علی الوجوب. امر جو آتا ہے وہ وجوب پر، فرضیت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز ہر حال میں کرنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو دیں وہ لے لو، یہ حکم ہے اللہ کا. رسول جو دیں وہ لے لو، یعنی رسول نے حکم دیا ہے ہمیں کسی کام کے کرنے کا تو وہ لے لو، یعنی وہ حکم واجب ہے، فرض ہے، ہمیں اس کو ہر حال میں لینا ہے. اس کے ترک پر ہمیں گناہ پڑے گا، الا یہ کہ جو چیز نبی نے خود کبھی چھوڑی ہو کبھی کی ہو تو وہ نفل کے حصے میں تو آ سکتی ہے، یا سنت غیر مؤکدہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سنت کو چھوڑنا اس لیے جائز ہے کہ اس کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. رفع الیدین سنت ہے، آمین بالجہر سنت ہے. ہم اس کو کس درجے میں رکھیں گے؟ ہم یہ کہتے نہیں صاحب زور سے آمین بول دو تب بھی نماز ہو جائے گی، زور سے نہ بولو آہستہ بولو تب بھی ہماری نماز ہو جائے گی، تو سنت کی حیثیت کیا رہ گئی؟ بہت سے ہمارے بزرگ حضرات ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو میری پول نہ کھل جائے، تو وہ بےچارے اسی وقت بجائے آمین بولنے کے ان کو کھانسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں. ہم اس کو کس درجے میں رکھیں گے؟ سنت کی بھی حیثیت ہوتی ہے. ماں جو لفظ ہے جو، اور ماں موصولہ ہے عربی زبان میں، جو کچھ بھی تم کو محمد الرسول اللہ دیں وہ لے لو. جو کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو چاہے وہ تمہاری مرضی کے خلاف ہو. آج ہم کسی بھی عالم کی تقریر سنتے ہیں، ہم وہ چیز لیتے ہیں جو میرے مطلب کی ہے اور اس چیز پر ہم آبجیکشن لگاتے ہیں. مولوی صاحب میں 100 روپے کا مال 100 میں بیچتا ہوں نقد میں، لیکن یہاں نقد میں لوگ خریدنے والے کم ہیں اس لیے میں قسطوں پر بھی اس کو بیچتا ہوں. میں نے پوچھا کتنے روپے میں؟ کہا جب مجھے روپیہ 100 روپے، جب ہمیں 10 روپیہ وہ مہینہ دے گا تو اس کا پیسہ جب 1 سال میں مجھے ملے گا تو وہ چیز ہم 100 کی نہیں دیتے ہیں قسطوں میں، 120 کی ہم دیتے ہیں. ہمارا یہ موبائل یہ ہم بیچتے ہیں، یہ مولوی صاحب 4000 روپے کا ہم نقد میں دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی قسطوں میں پیسہ دیتا ہے تو ہم اس کو یہ 5000 روپے میں دیتے ہیں اور وہ مجبور ہے لیتا ہے. مولوی صاحب یہ قسطوں میں ہماری کمائی جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن و حدیث میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. قسطوں پر اگر آپ اس کو دے رہے ہیں، نقد 4000 دے رہے ہیں، قسطوں پر 5000 کا دے رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کو اس سے اس کی مجبوری کا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں اور یہ کمائی آپ کے لیے سراسر حرام ہے. شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے، چاہے طے ہی کیوں نہ کر لیا ہو، کیونکہ وہ چیز آپ کسی کو 4 کی دے رہے ہیں، کسی کو 5 کی. 4 کی آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ نقد پیسہ دے رہا ہے، اور 5 کی آپ اس کو دے رہے ہیں جس سے قسطوں میں پیسہ ملا. مولوی صاحب 1 سال میں کرنسی کی ویلیو بھی تو بڑھ جائے گی. یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اس کی مجبوری کا فائدہ آپ اس کو اٹھا رہے ہیں. آپ صاف کہہ دیجئے نقد دینا ہو دیجئے، نہیں تو ہم نہیں دے پائیں گے. یہ تو بالکل وہی شکل ہو گئی. آپ یہ 4000 روپے میرے رکھ لیجئے اپنے پاس،
1 سال کے بعد آپ ہمیں 5,000 روپے لوٹا دیجیے گا. بالکل یہ وہی شکل ہے. شریعت کب کام آئے گی؟ جمعے کی نماز آج میں نے پاک کالونی میں، آصف کالونی میں پڑھی. جب دوپہر کے بعد کھانا کھانے کی باری آئی تو وہاں پر بیٹھ کر ایک صاحب بیٹھ گئے. کھانے میں ایسے بھی مسجد میں لوگ آئے تھے، کھانے میں ویسے صاحب بیٹھ گئے کہ وہ یہاں باندھ لو تب بھی نماز ہو جائے گی، یہاں باندھ لو تب بھی ہو جائے گی. اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں راستے بتا دیے ہیں. وہ تو اپنی اپنی پسند ہے، جس کو جیسے نماز پڑھنا ہو پڑھ لے. میں نے کہا ہاں بھائی بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ. وہ تو اپنی اپنی پسند ہے، جو آپ کے دل میں آئے سو کریے. اسلام تو آپ کی مرضی کے اوپر اترا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ پیغمبر نبی جس دنیا میں آئے ہیں وہ فرقوں کو توڑ کر لوگوں کو متحد کرنے آئے تھے یا متحد لوگوں کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے آئے تھے؟ میرے نبی سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کے لیے آئے تھے یا ایک پلیٹ فارم پہ رہنے والے لوگوں کو 4 فرقوں میں بانٹنے کے لیے آئے تھے؟ کیا کوئی نبی اپنی امت کو 4 راستے بتا کر گیا ہے؟ نہیں. وہ پہلے اس اوپر نیت باندھتے تھے اس لیے کہ وہ لوگ بت لے کے آتے تھے. میں نے کہا پھر بعد میں کیا ہوا؟ کہا کہ بعد میں نیچے باندھنے لگے. میں نے کہا دونوں میں سے ایک ہی طریقہ صحیح ہوگا، یا تو پہلے والا یا بعد والا. یا یہ تھا کہ اللہ کے نبی پہلے بھول گئے تھے اور آپ اوپر باندھتے رہے، بعد میں جب آپ کو صحیح بات کا علم ہوا تو آپ نے نیچے باندھ لیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ سے امید تو کی جا سکتی ہے، لیکن پھر اس نبی کی حیثیت کیا رہ گئی اگر وہ بھی بھولنے لگا؟ پہلے کچھ دیا بعد میں کچھ دیا. من حیث البشر تو آپ بھول سکتے تھے، لیکن من حیث الرسول آپ نہیں بھولے. میں نے کہا بات ایک ہی صحیح ہے. بت لانے والی بات، بت لاتے تھے بغل میں دبا کر. میں نے کہا تمہاری کھوپڑی خراب ہے، بت نہیں لاتے تھے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز مسجد میں نہیں پڑھا رہے تھے بلکہ ایک میدان میں، ایک جنگل میں، جہاں سوز تپش تھی، دھوپ کا عالم تھا، زمین چلچلاتی ہوئی دھوپ سے تپ رہی تھی، کنکریاں پتھر زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اس لیے آپ جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. اچانک نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتار دیے. پیچھے صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے اپنے جوتے اتار دیے تو انہوں نے بھی دیکھا دیکھی جوتے اتار دیے. اللہ کے نبی سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. پھر آپ مقتدیوں کی طرف مخاطب ہوئے، فرمائے کہ وہ لوگوں تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدی کو کرنا چاہیے. ہمارے امام نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے کہ امام کی اقتداء میں ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے، جو آپ کر رہے ہیں وہ مقتدیوں کو بھی کرنا چاہیے. آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. فرمایا ابھی جب میں نماز کی حالت میں تھا تو جبرائیل امین آئے اور مجھ سے فرمایا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے ناپاک ہیں، جوتے میں گندگی لگی ہے، اس کو اتار دیجئے. میں نے اس لیے اتارے تھے کیونکہ اس میں گندگی لگی تھی، میں نے تم کو تو نماز سے پہلے اتارنے کا حکم نہ دیا تھا. نبی کے پیر میں ایک بار جوتے میں گندگی لگی تو جبرائیل آ گئے، جوتے اتار دو. اس حدیث سے پہلا مسئلہ تو یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں. اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے اس جوتے میں گندگی لگی ہے. آپ نماز کی حالت میں بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کہ جوتے میں گندگی لگی ہے. قرآن کی آیتوں کے کچھ جملے آپ نے پڑھ بھی لیے لیکن پتہ نہیں گندگی لگی ہوئی ہے. اور جوتا کتنا قریب ہے، سر ہمارا ہے اور پیر میں جوتا ہے، اتنے قریب 1 میٹر 1.5 میٹر جوتے میں گندگی لگی، اتنے قریب کا علم نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ کو. میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ تم نے پیروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو کون کون سے درجے دیے ہیں.
قیامت تک کا علم کا ٹھیکہ ان کو دے رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پیر میں گندگی لگ جائے، جوتے میں گندگی لگ جائے تو جبرائیل نماز کی حالت میں بتا دیں، اور شرک سے بڑی گندگی تو کچھ نہیں ہے۔ اور وہ شرک کے پجاری اپنے بتوں کو بغل میں لے کر آئیں اور جبرائیل میرے نبی کو اطلاع ہی نہ دیں، جبرائیل میرے نبی کو نہ بتائیں کہ یہ فلاں فلاں آپ کے پیچھے آئے ہیں، یہ بت لے کر آئے ہیں، آپ ان کو نماز سے بھگا دیجئے یا ان کے ہاتھ اٹھوائیے تاکہ بت گر جائیں۔ جبرائیل نبی کو نہیں بتلا رہے ہیں، گندگی کا علم بتلا رہے ہیں کہ جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ کتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر۔ صحابہ پر الزام کے بت لے کے آتے تھے، جو اپنی جان ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد سولی پہ لٹک جانا قبول کر لیتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا۔ وہ حضرت خبیب کو دیکھو، یار یہ پیر میں تھوڑی تکلیف ہے اس لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو ہے لٹک جاتے ہیں بالکل گرو گھنٹال کی طرح، یہ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے۔ یہ ایک مائک ہونا چاہیے بس دور۔ پاکستان کا عجیب ماحول ہے، یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جتنا وزنی میں نہیں ہوں اتنا وزنی یہ سب مائک ہمارے اور ٹیپ۔ چلو ٹھیک ہے۔ یہ حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ حضرت خبیب کو دیکھو، پکڑ لیے گئے، تختہ دار پہ لٹکے ہیں، سولی دی جانے والی ہے۔ ایک کافر نے یہاں سے نیزہ داخل کیا اور یہاں سے نکال دیا، چیخ کر کہتے ہیں الہ العالمین مجھے اس نازک موڑ کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ پھر بھی ثابت قدم۔ کہا اے خبیب آج تو تم کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کہ کاش میری جان بچ جاتی اور میری جگہ پر محمد پھنس جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اے کافرو جو سزا دینا ہو دے دو، نبی سے مجھے کتنی محبت ہے اس کا امتحان مت لو۔ کہا خبیب میں نہیں کرتا کہ تم ایک کانٹا لے کر آؤ اور یہ کہو کہ اے خبیب اس کانٹے کو صرف ہلکے سے، صرف اس طریقے سے مجھے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کے چبھو لینے دو، مار لینے دو، میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، تمہاری جان بخش دوں گا۔ اے کافرو اللہ کی قسم اگر میرے نبی میرے سامنے کھڑے ہو جائیں اور تم ہلکا سا کانٹا چبھو کر میری جان بخشنے کے لیے کہو تو میں یہ بھی گوارا نہ کروں گا کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اور میری جان بچ جائے۔ جو ایمان لانے کے بعد اتنی محبت کرتے ہوں وہ بت لے کر آئیں گے۔ اور چلیے میں نے مان لیا کہ صحابہ نہیں منافق لاتے تھے، اور وہ اپنے بتوں کو اپنے بغل میں دبا کر اس طریقے سے اوپر نیت باندھنے کا اللہ کے نبی نے کیوں حکم دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا تاکہ بت چھپے رہیں۔ تو کم سے کم تمہارے اس عقیدے ہی سے اس بات کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ تم کہہ رہے ہو وہ لے کے آتے تھے اور بت بغل میں دبا کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا حکم دیا تاکہ بت گر جائیں۔ اس کا مطلب رسول کو علم نہیں تھا کہ وہ کون کون، ورنہ نماز سے پہلے ہی کہتے ہیں فلاں تو بت لے کے آیا نکل جا۔ یہ تمام باتیں میں نے اسی لیے آیت پڑھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دیں وہ لے لو۔ ہاں رسول نے کچھ چیزیں من حیث البشر دی ہیں، کچھ چیزیں من حیث الرسول دی ہیں، دونوں کو سمجھ لیجئے گا۔ یہاں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول، رسول جو دیں وہ لے لو۔ یہ نہیں کہا ما آتاکم محمد فخذوہ، محمد جو دیں وہ لے لو، یہ نہیں کہا اللہ نے، کیونکہ